نکاح دو افراد یا خاندانوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کا نام ہے۔ اسی معاہدے کو توڑ دینے کا ایک طریقہ طلاق ہے۔ جس طرح وہ شخص اور خاندان باہی میں معاہدہ کرنے کے لیے آزاد ہے، اسی طرح ان کو نکلنے کے لیے بھی آزاد رہنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ایسا معاہدہ نہیں جو قابل تنسیخ نہ ہو۔ ہر معاہدہ کچھ مقاصد اور مصالح کے تحت وجود میں آتا ہے۔ اگر وہ معاہدہ اور ان مصالح اور مقاصد کے حصول میں ناکام ثابت ہو تو دنیا کے ہر نظام و تمدن اس کو قابل تنسیخ قرار دیتا ہے۔ نکاح کے اہم ترین مقاصد میں سے مودت و رحمت، عفت و عصمت کا تحفظ، جنسی ضروریات کی جائز طریقے سے تکمیل، نسل انسانی کی افزائش ہے، اور وہی نکاح کامیاب ہے جو ان تمام مقاصد یا چند مقاصد کو حاصل کر پائے۔ طلاق باوجود ایک ناپسندیدہ عمل و فعل ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ازواجی زندگی میں ناخوشگواری اور ناقابل برداشت تلخی پیدا ہو جائے تو اس وقت طلاق مرد اور عورت کے لیے ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے مختلف حالات کے اعتبار سے طلاق کا حکم الگ بن جاتا ہے۔ چنانچہ طلاق کی مختلف حالات میں کل 5 قسمیں بن جاتی ہیں۔ شدید ضرورت یا مجبوری کے بغیر طلاق دینا مکروہ ہے اور وہ باعث گناہ ہے۔ عورت یا مرد اگر بدمزاج اور نافرمان ہو اور جھگڑے روزمرہ کا حصہ ہوں اور اصلاح ناممکن ہو تو طلاق دینا یا لینا مباح ہے۔ عورت یا مرد اگر عفیف اور پاک دامن نہ ہو تو اس صورت میں طلاق دینا مستحب ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو کہ وہ نکاح کو باقی رکھ کر عورت کے ساتھ ظلم کا مرتکب ہوگا، جیسے کہ نان نفقہ نہ دینا، تکلیف دہ حد تک مار پیٹ کرنا، تو طلاق دینا واجب ہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ طلاق دینے کی صورت میں عورت زنا اور معصیت میں مبتلا ہو سکتی ہے تو اس وقت طلاق دینا حرام ہے۔ لیکن بہر صورت طلاق ازواجی ناخوشگواریوں کا ابتدائی حل نہیں بلکہ اصلاح حل کا آخری مرحلہ ہے، یعنی جب تمام تر مسائی رشتے کو نبھانے کے لیے کارگر نہ ہو تو آخری چارہ طلاق ہونا چاہیے۔ طریقہ طلاق، اسلام نے نکاح میں اس کی خاص طور پر تلقین کی ہے کہ جب تک کوئی عورت نکاح میں رہے اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، اور علیحدگی ہی کا فیصلہ کریں تو اس سے بھی بہتر رویہ اختیار کریں، جیسا کہ قرآن میں ہے او تسریح بالاحسان۔ چنانچہ طریقہ طلاق کے اعتبار سے طلاق کی 3 قسمیں کی گئی ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی۔ طلاق احسن، ضرورت پڑتے ہی طریقہ اپنایا جانا چاہیے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ صریح لفظوں میں صرف ایک طلاق دی جائے، اور یہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ طلاق حالت حیض میں نہ ہو اور ایسی پاکی میں ہو جس میں ایک دفعہ بھی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، اور پھر بیوی کو اپنے حال پر چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ طلاق حسن دوسرا طریقہ حسن ہے، اور یہ بھی درست طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی میں ایک طلاق دے، پھر ایک حیض کے وقفے سے دوسری طلاق دی جائے۔ اس میں اہلیہ سے صحبت نہ کرے۔ یہ بیک وقت 3 طلاق دینے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں شوہر کو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد مزید غور و فکر کا موقع مل جاتا ہے، رجوع کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ طلاق بدعی، طلاق بدعی کی تمام صورتیں نامناسب ہیں۔ اس طریقے سے طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اگر دی جائے تو طلاق تو ہو جاتی ہے پر بہت مسائل ہوتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ یا ایک ہی پاکی میں 2-3 طلاقیں دی جائیں، بحالت حیض یا ایسی پاکی میں طلاق دی جائے جس میں صحبت کر چکا ہو۔ طلاق کی یہ تینوں صورتیں سخت گناہ ہیں اور ان سے بچنا واجب ہے، لیکن اگر اس طرح طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آئیے اب چند غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ طلاق میں معاصی کے ارتکاب سے بچنا چاہیے۔ آج کل طلاق میں کئی معاصی کے ارتکاب ہوتا ہے۔ طلاق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے صلح کی کوشش کی جائے۔ بغیر صلح کی کوشش کے طلاق دینا غلطی ہے۔ مایوسی کی صورت میں اہل صلح سے مشورہ و استخارہ کیا جائے۔ اگر اس کے بعد بھی طلاق ہی خیر نظر آئے تو حیض کے بعد وطی سے پہلے صرف ایک طلاق رجی دی جائے۔ بدون غور و فکر کے جلد بازی اور غصہ نکالنے بدلہ لینے کے لیے طلاق دینا۔ خاندان کے بااثر و بااصلاح اشخاص سے مشورہ نہیں لیا جاتا، اور طلاق کے بعد کے حالات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا، استخارہ نہیں کیا جاتا، حیض سے فراغت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ بیک وقت 2-3 بلکہ 3 طلاقیں لازم سمجھی جاتی ہیں۔ 3 طلاق دینے کے بعد جب کوئی صورت واپسی کی نہیں ہوتی تو حلالہ ملعونہ سے کام لیا جاتا ہے، اور بعض تو لعنت حلالہ کے بجائے عمر بھر لعنت زنا میں مبتلا رہتے ہیں۔ طلاق دینے کے لیے وکلاء سے کاغذات تیار کروائے جاتے ہیں جو کہ پہلے سے 3 طلاق پر تیار شدہ ہوتے ہیں۔ بغیر پڑھے بغیر سمجھے ان پر دستخط کر کے طلاق دے دینا۔
یہ الفاظ اور یہ مکمل تحریر رئیس دارالفتہ جامعہ اسلامیہ کلپٹن کراچی کے ہیں۔